تہذیب کر رہے تھے، ان کے رویوں کی بات کرتے ہوئے انہیں سابقہ قوموں میں جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ بھی کیا۔ پھر اللہ نے عقلی دلائل کے ساتھ بھی قدرت کی ساری نشانیوں کے ساتھ اپنا پیغام سمجھایا۔ قیامت کے دن کا ذکر بھی ہوا، اور وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن کی تیاری کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، اور ایک طرف جنت کی نعمتیں اور دوسری طرف سلام قولا من رب الرحیم، وہ عزت، وہ مقام کہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید میں ڈوب کر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کا اثر جب اس کی دل کی کیفیات کو چھوتا ہے، اس وقت اس کا ایک عجب عالم ہوتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان جوش مارنے لگتے ہیں۔ کل جب ہم نے یہ درس لیا تھا، کل کا سارا دن سچی بات ہے میرا تو اسی کیفیت میں گزرا، سلام قولا من رب الرحیم، اور ابھی تک ایک وہی کیفیت بنی ہوئی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں سوچتا ہوں میرے مالک وہ کیا لمحہ ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، اور وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ رب العالمین آپ کے دیدار کا ہم مزہ چکھیں گے، جب آپ کی دید کے جلوے دیکھیں گے، جب آپ کی زیارت ہوگی۔ اے میرے مالک وہ کتنے خوبصورت لمحات ہوں گے، اور جب میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی زیارت سے بھی ہم نے مشرف ہونا ہے، اور اپنے اللہ کا دیدار بھی کرنا ہے، اپنے اللہ کو اس کے ظاہری جسم کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کی جلووں کا نظارہ کرنے ہے، سچی بات ہے پھر تو موت سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ پھر تو انسان کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل بےتاب اور بے قرار ہوتا ہے اپنے خالق اور مالک سے ملنے اور اپنے خالق اور مالک کا دیدار کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی معرفت سے نوازتے ہیں، اور جب کوئی شخص اپنے خالق اور مالک کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اس کی گردن بھی کٹ رہی ہوتی ہے تو وہ پکار کے کہتا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی کیا ہے؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، شہادت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی امید یہی ہوتی ہے کہ ادھر روح نکلے گی، ادھر اپنے رب سے ملاقات ہو جائے گی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ جو کیفیت کل میں نے بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، اور یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا، ایک انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی پروٹوکول اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین اسے یہ مقام عطا فرما دے۔ اب دیکھیں دونوں راستے ہیں، جنت کا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اپنی محبتوں کا اور اپنی معرفت کا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں کھو جائیں، اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہ سمجھ پائیں، اس قرآن حکیم کے باوجود اس کی حکمتوں سے فیض یاب نہ ہو پائیں، اور اللہ نے سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، اللہ کے محبوب کی قدر نہ کر پائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کر پائیں، ساری زندگی مجرموں کی طرح، باغیوں کی طرح اللہ کی نافرمانی، قرآن حکیم کی نافرمانی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار دیں، تو پھر بات صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا، انہیں
اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کیا جائے گا، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سے محروم کیا جائے گا، بلکہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو وہ زندگی بھر کرتے رہے، آج ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا، اور آج قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو نیک بندوں سے الگ کر دیں گے اور مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرمائے گا اے مجرموں، اے نافرمانوں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین انہیں مجرم کہہ کر مخاطب کرے گا کہ اے مجرموں، ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا اور ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو تم اکٹھے ہی تھے نا، ایک ہی معاشرے میں رہتے تھے، ایک ہی ماحول میں رہتے تھے، ایک ہی بستی میں، ایک ہی شہر میں، لیکن تمہارے اعمال میں بڑا فرق تھا۔ یہ نیک اور صالح اعمال کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتے، قرآن کی تعلیم کی روشنی کے مطابق زندگی بسر کرتے، اور تم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے۔ دنیا میں اکٹھے تھے، لیکن آج تمہارا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ تمہارا انجام تمہارے عملوں کی بدولت ہے، جس طرح کے عمل کیے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج ویسے ہی بدلہ ہے جس طرح کے عمل کر کے آئے ہو۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ دو لوگوں کو انسان کسی ڈیوٹی پہ، کسی کام پہ لگائے، اور ایک تو اپنا کام پورا کرے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اور دوسرا بالکل ڈنڈیاں مارے، نہ صرف یہ کہ اپنا کام نہ کرے بلکہ الٹا اس کام کو ڈسٹرب کرے، الٹا اس کام کو خراب کرے۔ تو شام کو جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو اس وقت جو مزدوری دینے والا ہے، جو مالک ہے، وہ اسے تو انعام بھی دے گا، مزدوری بھی دے گا، جس نے اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کیا ہوگا، ایمانداری کے ساتھ کیا ہوگا، اور جس نے نہ صرف یہ کہ کام نہیں کیا بلکہ الٹا کام خراب کرنے کی کوشش کی، اسے صرف مزدوری سے محروم نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کو الٹا دھتکارا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں جو مقصد دے کر بھیجا تھا، جو انسان اپنے مقصد سے جڑے رہے، آج ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ تو جنت میں مزے کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ان سے کہا جائے گا اے مجرموں، ذرا نیک بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آج یہ ہے ان کی عزت، اے مجرموں، چاہے وہ دنیا میں کسی ملک کے صدر ہی کیوں نہ رہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ رہے ہو، چاہے کسی فوج کے چیف اور سپہ سالار ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے کسی عدالت کے جج ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے بڑی سے بڑی جاگیروں اور بڑے سے بڑی زمینوں کے مالک اور وارث ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے وہ کسی شہر کے فاتح ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اللہ کے ہاں انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے اور اپنی دنیا کی زندگی ضائع کر کے آئے، آج وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اور ان سے کہا جائے گا اے مجرموں،
آج تم نیک بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ. مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین ان سے ایک سوال کرے گا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، مجھے ایک بات تو بتاؤ. جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، وہ دنیا جو امتحان گاہ تھی، وہ دنیا جہاں تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے تھوڑی سی مدت ہم نے جینے کے لیے دی تھی، تھوڑی سی مدت مہلت تھی. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بلکہ تم صرف میری بندگی اور عبادت کرو گے کہ یہی سیدھا راستہ ہے. کیا میں نے تمہیں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے کتاب کے ذریعے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام اور بندوبست نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی اور شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا بدترین اور کھلا دشمن ہے. اب انہ لکم عدو مبین، جو تمہارا بدترین اور کھلا دشمن ہے وہ تو کبھی بھی تمہاری خیر نہیں چاہے گا. بھلا کبھی تمہارا دشمن بھی تمہاری خیر اور بھلائی سوچ سکتا ہے؟ تمہارا دشمن تو تمہیں ذلیل کرنے پر، تباہ کرنے پر ہمیشہ تلا رہے گا. وہ تمہارے خلاف ہر سازش کرے گا، ہر ممکن طریقے سے تمہیں نقصان پہنچائے گا. اور ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ شیطان کو پہلے دن سے آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی تمہارا دشمن بنا دیا گیا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تم نے نہ صرف یہ کہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، بلکہ الٹا اس کی بندگی شروع کر دی، شیطان کی پوجا شروع کر دی، شیطان کے نقش پا پہ چل نکلے، شیطان کے راستوں پہ چل نکلے، شیطان کی پیروی کی، اور اللہ کو چھوڑ کر تم شیطان ہی کی بندگی اور پوجا کرتے رہے، شیطان کا کہنا مانتے رہے. جس طرح شیطان تمہاری خواہشات کو، تمہارے نفس کو لے کر جانا چاہتا تھا، تم اسی شیطانیت میں بہہ گئے. ہم تمہیں سمجھاتے رہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي، اور ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری بندگی کرو گے. شیطان کو تمہارا دشمن بنایا تھا، اور میری بندگی کا راستہ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. ہم نے ہر چیز کلیئر کر دی تھی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں فقر کی طرف بلائے گا، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف بلائے گا، شیطان تمہیں فحاشی کی طرف بلائے گا. فاتخذوا عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بنا لو اور چوکنے رہو، اس دشمن سے ہر وقت الرٹ رہو. یہ شیطان تمہارے اندر وسوسے ڈالے گا، شیطان تمہارے اندر معیشت کے تنگ ہونے کا خوف پیدا کرے گا، شیطان تمہیں رزق کی تنگی سے ڈرائے گا، شیطان تمہیں خوف میں مبتلا کرے گا. کئی طریقوں سے اس کا ایک حربہ ہوگا وسوسے ڈالنا. یجری مجرا الدم، یہ تمہاری رگوں میں گھات لگا کر بیٹھے گا اور خون کی طرح دوڑے گا اور تمہارے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا. لہٰذا تم نے شیطان کو فاتخذوا عدوا، اپنا دشمن بنا کر رہنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی. لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اور شیطان کی دشمنی سے خود کو محفوظ کرنے کی بجائے تم نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا. جو شیطان چاہتا تھا تم وہی کرتے چلے گئے. شیطان نے چاہا کہ تم بے حیائی اور برائی کے راستے پہ چل نکلو تو تم چل نکلے. شیطان نے تمہیں اللہ کی بندگی سے روکنا چاہا تو تم اللہ کی بندگی سے رک گئے. شیطان نے تمہاری نمازیں چھڑا دی، شیطان نے تمہارے روزے چھڑا دیے، شیطان نے تمہیں زکوٰۃ نہ دینے دی، شیطان نے تمہیں حج کرنے سے روک دیا، شیطان نے تمہیں حقوق العباد سے روک دیا، شیطان نے تمہارے اندر ظلم کرنے کے جذبے پیدا کیے، تمہیں حریص بنایا، لالچی بنایا. تم بنتے ہی چلے گئے. جو شیطان کہتا گیا تم نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا، اور شیطان کے نقش پا پہ چلتے ہوئے تم اپنے رب رحمان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور شیطان کی قوت بن گئے.
ہم نے تو تمہاری ہدایت کا پورا اہتمام کیا تھا، ہم نے کتابیں بھی بھیجی، ہم نے نبی بھی بھیجے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آخر میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسے کتاب عطا فرمائی۔ وَأَنِیبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں بتایا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ کبھی کبھی تم نماز پڑھتے تو کہتے بھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پہ چلا، لیکن تمہارا چلنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، دل سے تمہارا کوئی موڈ نہیں ہوتا تھا کہ پھر واقعی تم سیدھے راستے کی تلاش میں ہو اور اس کے متمنی ہو اور اس پہ چلنا چاہتے ہو۔ نہیں، پروگرام ہی بنی ہے، بلکہ اس وقت بھی تمہارے اندر شیطان ہی کی طرف سے ڈالی گئی خواہشات عروج پر ہوتی تھی اور تم سوچ رہے ہوتے تھے کہ بس شیطان کے نقشے پا پہ چلے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ جو قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ جس کو میں نے اپنا رسول اور اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، جو راستہ تمہیں یہ قرآن دکھا رہا ہے، جو راستہ تمہیں میرا محبوب دکھا رہا ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی بندگی رب کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی تمہاری زندگی کے حقیقی مقصد کا راستہ ہے، یہی دوزخ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ ہے۔ ہم نے ہر چیز کلیئر کر دی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے کثیر تعداد میں شیطان نے تمہیں گمراہ کر ڈالا۔ کیوں؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہاری عقل کہاں تھی؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے نا، وہ عقل ہے۔ عقل اللہ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو تخلیق کیا، عقل کو بنایا، تو اللہ رب العالمین عقل کو دیکھ کر خود بھی خوش ہو گیا اور کہا، عقل سے کہا کہ ذرا چل کے دکھا، ادھر آ ادھر آ۔ یعنی اس میں وہ ذہانت اور وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھ دی، اور پھر اس عقل کو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، اور اس عقل کی بدولت ہی انسان اشرف المخلوق ہے۔ یہ اپنا فائدہ اور اپنا نقصان سوچ سکتا ہے، یہ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر سکتا ہے، یہ اپنے معاشرے کو ڈیولپ کر سکتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کر سکتا ہے، یہ بڑی بڑی کھوج لگا سکتا ہے، یہ ستاروں پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، چاند پہ پہنچ سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے، یہ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتا ہے، ہر چیز کو مسخر کرتا چلا جا رہا ہے، اس بدولت جو ہم نے تمہیں عقل عطا فرما دی۔ اب اس عقل میں تم دنیا کی زندگی میں جو چند روزہ زندگی تھی اس کے فائدے ڈھونڈنے میں تو مصروف رہے، لیکن کیا تمہاری عقل میں اتنی بات بھی نہ بیٹھ سکی کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، میرے دادا مر گئے، میرے پردادا مر گیا، میرے لکڑ دادا مر گیا، میری نسلیں ختم ہو گئیں، میرا فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، یہ قبرستان جو آباد تھے، تمہیں جا کر کبھی اس کا خیال نہیں آیا کہ ایک دن آنا ہے مجھے بھی اسی قبر میں کسی میں لیٹے ہونا ہے؟ تمہارے سامنے ہر روز اموات ہوتی تھی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھی، اور زندگی ختم ہوتے ہی دنیا کی ہر چیز سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا تھا، اس کی جائیدادیں، اس کی جاگیریں جن کے پیچھے انسان دوڑا پھرتا ہے، اس کی زمینیں، اس کے کاروبار، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی گاڑیاں، اس کی حکومت، اس کا اقتدار، جو کچھ بھی ہے، ادھر موت آئی، سب کچھ ختم۔ اب کوئی بھی چیز اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب موت کے بعد آگے کیا ہے؟ اگلی زندگی کیا ہے؟ کیا تمہاری عقل میں کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا؟ تم نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ تم کیا ہو؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا تم خود سے پیدا ہو گئے؟ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تمہیں سننے کے لیے کان کس نے دیے ہیں؟ تمہیں بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ تمہیں کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کس نے دیے ہیں؟
تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو اتنا خوبصورت اور درست کس نے بنایا ہے؟ اور پھر اس نے تمہیں عقل بھی دی، لیکن تم نے اپنی عقل کا محدود استعمال کیا کہ صرف دنیا کے بارے میں سوچتے رہے، وہ دنیا جو عارضی بھی تھی اور فانی بھی، جسے مٹنا تھا اور ختم ہونا تھا، بس اس کے باہر تم نکل ہی نہ سکے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یعنی بات تو فی الواقع بڑی جھنجھوڑنے والی ہے نا، افلم تکونوا تعقلون، تمہاری عقل کہاں تھی؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہ تم میں سے کثیر تعداد میں شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ ایک طرف خدائے رب رحمان تھا، ایک طرف تمہارا بدترین دشمن شیطان تھا، تم نے اپنے رب رحمان اور رحیم کو چھوڑا اور شیطان کے نقش پا پہ چلے۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہاری عقل کہاں تھی؟ ایک طرف جنت کی عالیشان نعمتیں تھیں، ایک طرف جہنم کا عذاب تھا، تم نے جنت کی عالیشان نعمتوں کو چھوڑا اور اپنے لیے اس جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب کو پسند کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہاری عقل کہاں تھی؟ ایک طرف میں نے اپنے محبوب کو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، ایک طرف میرا محبوب تھا جو تمہیں اپنی طرف بلاتا رہا، اور ایک طرف دنیا کے جھوٹے اور کذاب لیڈر تھے، تم دنیا کے ان کذابوں کے پیچھے پڑے رہے اور میرے محبوب کو تم نے چھوڑ دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ ایک طرف دنیا کے فلاسفر اور دانشور تھے جو مختلف قسم کے فلسفے اور نظریات پیش کرتے رہے، اور ایک طرف والکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی یہ کتاب تھی، یہ قرآن تھا، تم نے اس قرآن کو چھوڑا اور دنیا کے دانشوروں اور فلاسفوں کے اور شاعروں کے پیچھے پڑ کے ان کے فلسفوں سے اور ان کے نظریات سے مروب اور متاثر ہوتے رہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ ایک طرف دنیا کی بالکل حقیر سی زندگی تھی، ناپائیدار زندگی، ایک ایسی زندگی جس کے ایک لمحے کا بھی تمہیں یقین نہیں تھا کہ کل کا دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ موت کی تلوار ہر وقت تمہارے سر پہ منڈلا رہی تھی، اور ایک طرف یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی تھی، ایک طرف چند روزہ زندگی اور ایک طرف کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تم نے کبھی نہ ختم ہونے والے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا اور 2 روزہ زندگی پہ راضی ہو گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، اور عقل مند انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، عقل مند انسان اپنا مستقبل سوچتا ہے، عقل مند انسان اپنے بہترین کیریئر کی تعمیر کرتا ہے، عقل مند انسان اپنے من کا سکون سوچتا ہے، عقل مند انسان اپنے موسم کی طرف جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک کی طرف۔ لیکن افلم تکونوا تعقلون، تم کہاں تھے؟ تم نے عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، پھر یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مجرموں کو الگ کر دیا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ۔ کہا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ برے اعمال کرو گے تو پھر دوزخ ہے، اگر میری نافرمانی کرو گے تو دوزخ ہے، اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ جہنم ہے۔ ھذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم۔ اور یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ کوئی اچانک تمہارے سامنے یہ دوزخ کا عذاب آ گیا ہے، نہیں، تمہیں اس سے ڈرایا گیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اس جہنم میں تمہیں پھینک کر، اس جہنم اور دوزخ کا ایندھن بنا کر ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے، نہیں، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تمہارا رب بے انصاف نہیں ہے، وہ کوئی ناانصافی نہیں کر رہا، وہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اصلوہ الیوم بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اعمال کرتے رہے ہو، جو دنیا میں تم کفر کرتے رہے ہو، جو دنیا میں تم اپنے رب اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو جھٹلاتے رہے ہو، یہ اس وجہ سے ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جو دنیا کے امتحان گاہ میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا اور دونوں راستے دکھائے تھے، تم نے جو غلط راستے کا انتخاب کیا، یہ اس وجہ سے ہے آج تم اس جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہو۔ ہم نے تو تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیج دیا تھا،
اپنی کتابوں کو نازل کیا تھا، اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں، تمہیں عقل اور فطرت عطا کی تھی، تم قدرت کی ساری نشانیوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے رب کو پہچان رہے تھے، لیکن پھر بھی شیطان کے وسوسوں میں آئے اور تم گمراہی میں بھٹکتے ہی چلے گئے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ ہے وہ دوزخ۔ اب اس وقت کیا حال ہوگا ان کا ذرا تصور کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہوش اڑے ہوں گے۔ اب دنیا میں چھوٹا سا عذاب آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ یعنی چھوٹی سے چھوٹی کوئی آزمائش دنیا میں آ جائے تو انسان اس آزمائش کو فیس کرنے کی سکت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور جہنم یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے، اس کے بعد تو تکلیف کی اور اینڈ ہے، یہ اذیت کا، تکلیف کا، اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہ جاتی۔ تو وہاں پھر انسان کا حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا انسان کا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ انسان بڑا چلاک ہے، اس دن جب دیکھے گا نا کہ اب کوئی واہ نہیں تو پھر چلاکیاں کرے گا۔ یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی برے اعمال نہیں کیے، ہم تو اچھے کام کرتے رہے، ہم تو ایمان لاتے رہے۔ ہوتا ہے نا، آج بھی کوئی بندہ کوئی پکڑا جائے نا، کوئی بھی مجرم، تو وہ کب مانتا ہے؟ وہ پھر ہیلے بہانے بناتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے انکار کرتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، بات کو مانتا ہی نہیں۔ آج بھی انسان ایسے ہی کرے گا، اللہ کے سامنے بھی چلاکیاں کرے گا۔ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ جب اللہ رب العالمین فرمائیں گے نا هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دوزخ، چلو آپ اس دوزخ، اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، وہاں آگ کے انگاروں کو جب اس طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھیں گے کہ تکاد تمیز من الغیظ، کہ جہنم بھی غضب سے جوش کھا رہی ہوگی، دل لرز رہے ہوں گے، اور اب آگے قدم تو نہیں بڑھیں گے نا دوزخ کی طرف۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم تو دنیا کی زندگی ٹھیک گزارتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ وہ جب دیکھیں گے نا اپنے اعمال نامے کو، کہیں گے اوہو، یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھ دی گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز آن دا ریکارڈ موجود ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تنہا بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے اور کسی گہری سوچ میں گم ہیں۔ آپ یوں سر جھکائے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں، کچھ سوچتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، پھر سوچتے ہیں مسکراتے ہیں۔ دور بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں، مسکراتے ہیں، سوچتے ہیں۔ آپ اسی کیفیت میں تھے کہ صحابہ اٹھ کے آپ کے پاس آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر آپ مسکراتے ہیں، سوچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان کی فطرت پہ ہنس رہا ہوں اور انسان کے اس رویے پہ میں سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ انسان اتنا چالاک کہ اللہ کے سامنے بھی چلاکیوں سے باز نہیں آئے گا۔ یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف، تو تب بھی چلاکیاں کرے گا یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے سامنے۔ تو میں اس بات پہ جو ہے وہ سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، وہ چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ کتنا چلاک ہے انسان۔ تو
تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو میں بھی اقبال جرم کے بغیر اگر تمہیں سزا دوں تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا. مالک یوم الدین، میں تو انصاف کے دن کا مالک ہوں. آج بھی ایک مجرم چیختا رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور عدالت اسے سزا دے دے، تو ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شاید عدالت ظلم کر رہی ہے. تو آج جہنمی بھی جب یہ کہتے رہیں کہ یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم ٹھیک تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر پکڑ کر جہنم میں پھینک دے، تو یہ انصاف کا تقاضا تو پورا نہ ہوا کہ جب مجرم یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اس کو سزا دی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم آج ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، انہیں سیل کر دیں گے، ان کے منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ کھول اٹھیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ دنیا میں کرتے رہے. اب یہ جو زبان بڑی چلاک بنتی تھی نا، اسے بند کر دی ہے. ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ برے کام کراتا رہا ہے، یہ ہاتھ یہ ظلم کرتے رہے، ظلم کی ان دستاویز پر ان ہاتھوں سے دستخط ہوتے رہے، یہ ہاتھ فلاں فلاں شخص پر اس طرح اٹھتے رہے. اس برائی میں ان ہاتھوں کو ملوث کیا گیا. ہاتھ بول اٹھیں گے. جس اللہ نے زبان کے گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی صلاحیت اور قوت بخشی ہے، آج وہ ہاتھوں کے ان انگلیوں کو زبان بنا دے گا اور یہ بولنا شروع کر دے گی. اور ان ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے یہ پوری کہانی آج سامنے رکھ دیں گے کہ یا اللہ یہ فلاں فلاں برے کام مجھ سے کرواتا ہے. اس کے پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ ان قدموں پہ چل کے یہ ظالم فلاں فلاں برائی کے کام مجھ سے کرواتا رہا، ان قدموں پہ چل کے یہ شراب خانے جاتا تھا، جوا خانے جاتا تھا، زنا کرنے جاتا تھا، چوریاں کرنے جاتا تھا، ڈکیتیاں کرنے جاتا تھا، ظلم کرنے جاتا تھا، فلاں فلاں گناہ کے کام انہی قدموں پہ ہوتے رہے. اس کی آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ دیکھتا رہا ہے. کان گواہی دیں گے یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ سنتا رہا ہے. اس کے جسم کا ایک ایک عضو آج اس کے خلاف ہو جائے گا اور اس کے خلاف گواہی دے رہا. ہائے انسان کی بے بسی، انسان کتنا بے بس ہے کہ اس کے جسم کے اپنے اعضاء نہ صرف یہ کہ اس کے کام نہیں آ رہے بلکہ الٹا اس کے خلاف گواہی دے رہے. قیامت کا ایک منظر تو وہ تھا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جب تمہارے اپنے تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، تمہاری ماں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے دوست، آج قیامت کے دن کوئی تمہارے کام نہ آئے. لیکن یہاں بھائیوں دوستوں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو انسان کا اپنا جسم ہی اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. یہ چلاکیاں وہاں نہیں چلیں گی، نہ چھپ سکو گے، نہ بھاگ سکو گے، نہ انکار کر سکو گے. اس اللہ قدرت والے عظیم رب کے سامنے تمہارا بس نہیں چلے گا. لہذا آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج توبہ کے دروازے کھلے. آج رمضان کے اس مہینے میں رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں. آج گناہگاروں کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں اور گناہ کر کر کے گناہوں کی گٹھلیاں سروں پہ لاد رکھی ہیں، تم بھی آ جاؤ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہو. آج توبہ کے دروازے کھلے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے اعضاء دنیا میں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، آخرت میں جب میں نے کہوں گا تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ اگر میں چاہوں تو تمہارا ساتھ نہ دیں. دنیا میں بھی قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیں، تم راستے کی طرف لپک کے دیکھو، تمہیں کچھ دکھائی نہ دے. یعنی آنکھیں ہیں نا، اللہ نے دی ہوئی آنکھیں جن کا تم غلط استعمال کرتے ہو.
جن سے بد نظری کرتے ہو، غلط مناظر دیکھتے ہو، موبائل کے اوپر غلط قسم کی چیزیں دیکھتے ہو، اسی آنکھوں سے۔ اگر یہ آنکھیں میں چھین لوں، ان کی بصارت چھین لوں، تو کیا کر سکو گے؟ دنیا میں کتنے اندھے اور نابینے ہیں، اللہ نے عبرت کے لیے بنائی ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں آنکھیں چھین بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا بگاڑ لیا اللہ کا؟ اگر میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھوں اور میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تمہاری آنکھیں اگر ان آنکھوں کے نشان تک میں مٹا دوں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر تم راستے پہ چلو، راستے پہ دوڑو، کہاں تک دیکھ سکو گے؟ کیا دیکھ سکو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آنکھیں صرف قیامت کے دن ہی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ اگر میں چاہوں تو دنیا میں بھی یہ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری رہائش گاہوں پر ہی تمہاری صورتوں کو بگاڑ دیں، ہم تمہارے اعضاء کو شل کر دیں، ہم تمہارے جسم کو مفلوج کر دیں، ہم تمہارے اعضاء میں کام کرنے کی کارکردگی کو چھین لیں، پھر تم نہ آگے بڑھنے کی ہمت رکھو، نہ واپس لوٹنے کی ہمت رکھو۔ کتنے لوگوں نے پیرالائز ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں پڑے ہوئے، یہ انسانی جسم ہے، تھوڑا سا فالٹ ہے، پڑے ہوئے ایسے ہو جاتے۔ میں نے تو ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا، ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان پڑے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، جسم مفلوج ہو گیا، ہل نہیں سکتے۔ کتنے لوگوں کو ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کندھا نہیں کام کر رہا، یہ ٹانگیں نہیں کام کر رہی۔ یہ کس کے حکم سے کام کرتی ہیں؟ آنکھیں کس کے حکم سے دیکھتی ہیں؟ کان کس کے حکم سے سنتے ہیں؟ یہ زبان کس کے حکم سے بولتی ہے؟ یہ تمہارے جسم کے اعضاء کس کے حکم سے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں؟ اگر وہ حکم دینے والا انہیں حکم دے دے کہ بس سٹاپ، اب تم نے کام نہیں کرنا، کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ میڈیکل سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، کیا دنیا میں معذوریاں ختم ہوئی ہیں؟ نہیں ہو سکی۔ یہ تو ساری دنیا مل کر ایک چھوٹی سی چھوٹی بیماری کا بھی شافی اور یقینی علاج دریافت نہیں کر سکی آج تک، کسی بیماری کو ختم نہیں کر سکی۔ مجھے یاد آیا کہ یونان کا ایک بہت امیر ترین آدمی تھا، اس کا نام تھا اوناسس، اپنے دور کا وہ سب سے امیر آدمی تھا۔ جیسے ہر دور میں ایک بندہ ہوتا ہے پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی، آج کل ایلان مسک ہے، اس سے پہلے دوسرے مختلف لوگ تھے، آتے رہے مختلف نام آتے رہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ بل گیٹس کا نام رہا ہے اور بہت سارے نام رہے ہیں، اس کا بھی نام رہا ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں۔ یعنی اس کی دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ امریکہ کا ایک بڑا نامور صدر تھا، امریکن پریزیڈنٹ مسٹر جے ایف کینیڈی، ایک بڑا دھڑلے والا صدر تھا امریکہ کا، اس کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا، اسے کہا اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ نکاح کر۔ دولت اتنی تھی، اس نے شوہر کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ آ گئی، دولت اتنی تھی، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنی ہر خواہش پوری کی، جس ملک میں چاہا وہاں لگژری ہوٹل بنا دیے، بحری جہاز خرید لیے، اپنے طیارے بنا لیے، جہاں گیا دولت بے شمار، اور اس دولت کی بنیاد پر وہ جتنی عیاشی کر سکتا تھا اور اپنے لیے جتنا آرام اور سکون میسر کر سکتا تھا وہ سب کر لیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے یہ مسل ڈیڈ ہو گئے، اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں اس کی آنکھوں کے آگے آ گئیں اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، یعنی آنکھیں نظر ٹھیک تھی، صرف یہ جو مسلز ہے یہ ڈیڈ ہو گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا، وہ اپنے ساتھ اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کو رکھتا
اس کے ڈاکٹر اس کی پتلیوں کو یوں اوپر اٹھاتے، پھر ایک ٹیپ لگا دیتے، پھر وہ دیکھتا، اور جو ہی وہ ٹیپ اترتی آنکھیں پھر بند۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تم نے دنیا میں اپنی ہر خواہش پوری کی ہے، اور جو بھی تمہارے اندر خواہش آئی تم نے اپنی مرضی کے مطابق اس پر پیسے خرچ کیے، ایک طویل زندگی تم نے گزاری، آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے اور اس کے لیے تم کتنا پیسہ خرچ سکتے ہو اس خواہش کی تکمیل کے لیے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، وہ اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ کوئی اگر مجھ سے یہ سوال کرے گا تو اس کا یہ جواب ہوگا، وہ سوچ میں نہیں پڑا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول لوں، خود اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول لوں، اور اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں، ساری دولت کو مجھ سے لے لے، صرف میں اپنی آنکھیں اپنی خود کھول لوں۔ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ یعنی یہ جو ہمارے جسم اعضاء جو ہمارے حرکت کرتے ہیں، اگر ان کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ چھین لے، یہ ہماری انگلیاں موو ہی نہ کریں، یہ ہمارا ہاتھ اوپر ہی نہ اٹھے، ہماری آنکھیں ہی نہ کھلیں، ہمارا ناک بند ہو جائے، سانس ہی نہ لے، ہماری زبان بولنا ہی بند کر دے، ہمارے کان سننا ہی بند کر دیں، ہمارے پاؤں چلنا ہی بند کر دیں، ہمارا معدہ وہ غذا کو ڈائجسٹ کرنے کا عمل ہی چھوڑ دے، ہمارا پیشاب ہی رک جائے، خارج نہ ہو، قبض اتنی شدید ہو جائے کہ کھانا خارج نہ ہو سکے، جتنا یہ آزاد چل رہا ہے، تھوڑا ایک چیز بھی اگر خدا روک دے، کیا کرو گے؟ کبھی شکر ادا کیا؟ صرف آنکھیں کھولنے کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص اپنی ساری دولت پیش کرنے کو تیار ہے کہ اپنی آنکھیں خود کھول لے، اور ہم دن میں کتنی بار آنکھیں کھولتے ہیں، کتنی بار آنکھیں بند کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ پچھلے دنوں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی اور آکسیجن جو لگاتے ہیں سلنڈر وہ کم ہونا شروع ہوئے، مارکیٹ میں بلیک پہ ملنے لگے، اور بڑے بڑے مہنگے سلنڈر خریدنے لگے سانس لینے کے لیے، آکسیجن جو ہم اندر لے کے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں فری دی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک ایک سانس پہ شکر واجب ہے۔ اگر ہم یہ سانس نہ لے سکیں تو کیا حال ہو؟ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل کیا ہو؟ اور یہ احمق بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہی ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سارا کچھ یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ ہے شیطان کی پیروی، یہ ہے شیطانی وسوسے، یہ ہے اپنے خالق اور مالک سے دوری، اپنے اللہ سے دوری جو انسان کو اس مقام پر لے گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے ان اعضاء کی صلاحیت دنیا میں ہی چھین لوں تو کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ اور پھر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب میں کسی کو طویل عمر دیتا ہوں تو اس کی قوت اور طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ یہ انسان کے جسم میں یہ جو ایک دوبارہ سے پھر تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، افلا یعقلون، کیا تم اس پر غور کر کے عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جب کوئی شخص جو ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی صلاحیتیں نکھرنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر جب اس کی جوانی عروج پہ ہوتی ہے، پھر وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنكِسُ فِي الْخَلْقِ، وہ پھر بڑھاپے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ساخت ہی اڑ دیتا ہوں، وہ پھر سے بچپن والی ساری کمزوریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا، وہ بھی ضد کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بچے ناراض ہوتے ہیں روٹتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ناراض ہونا روٹنا شروع کر دیتا ہے۔
بچے بستر پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ بچوں سے اٹھا نہیں جاتا، سنبھلا نہیں جاتا، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی سہارا دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بچے اپنے کپڑے خود نہیں بدل سکتے، اس کے بھی کپڑے اب لوگ بدل رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں یہ پھر سے اس میں واپس پلٹ آتی ہیں۔ وہ کہاں ہے تمہاری جوانی کی طاقتیں؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دو، تو کسی بابے سے پوچھو نا، بابا جی وہ آج جس سے لاٹھی کے ساتھ بھی چلا نہیں جاتا، بابا جی تمہاری جوانی کیسی تھی؟ بابا کہے گا پتر میں بڑا شیر جوان تھا، میں کبڈی کھیلتا تھا اور بڑے بڑے پہلوانوں کی میں کمر لگا دیا کرتا تھا، میں اتنے میل پیدل سفر کرتا تھا، آج اس سے 2 قدم نہیں چلا جاتا۔ ذرا بابے کی جوانی چھیڑے نا، وہ کہے گا میں ایک وقت میں پوری دیگ کھا جاتا تھا، میں 2 کلو گھی پی جاتا تھا، اتنا دودھ پی جاتا تھا، آج اسے 2 نوالے نہیں چبائے جا رہے۔ کہاں ہے تمہاری وہ صلاحیت، وہ جوانی؟ ذرا واپس لاؤ نا، اسے لا سکتے ہو۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر غور کر کہ وہ قوت اور طاقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی میں دی تھی اس دنیا میں چھن گئی۔ جب بڑھاپا آیا وہ طاقت نہ رہی، وہ قوت نہ رہی، وہ تمہاری سرداری، وہ عقل، وہ فہم و فراست، وہ فیصلے، وہ شیر جوانی وہ ختم ہوئی۔ اب بڑھاپا، کمزوری کا دور، محتاجی کا دور، اب وہی بچپن، بچوں والا پھر سے سلسلہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جب تیرا بچپن نہیں رہا، لڑکپن نہیں رہا، تیری سنہری جوانی نہیں رہی، یہ بڑھاپا بھی نہیں رہے گا اور یہ زندگی بھی نہیں رہے گی۔ بالآخر تمہیں میری طرف واپس آنے ہے، بالآخر تمہیں میری طرف پلٹنے ہے، لہذا غور کر لے، سوچ لے۔ دیکھیں یہ ساری وہ آیات ہیں جو ہماری عقل کو اپیل کرتی، دل کو جھنجھوڑتی، اللہ کی طرف بلاتی۔ اگر اللہ کے اس حکمت بھرے قرآن اور ان حکمت والی باتوں پر بھی اگر ہم توجہ نہ دیں اور یہ ہمارے اندر اثر نہ کریں تو پھر بے ہدایت ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ نے تو اپنے قرآن کے دل میں وہ تاثیر رکھی ہے جو دلوں کے اندر اتر جائے، بس انسان تھوڑا سا غور کرے تو یقیناً وہ اپنے اللہ کی معرفت اور اپنے اللہ کی بلندیوں کو پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے دل کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم سورہ یاسین کو مکمل کر لیں گے۔ ہمارا یہ رمضان کا پہلا عشرہ، یہ رحمت کا عشرہ، یہ سارا الحمدللہ سورہ یاسین کے سائے میں اور اس کے درس میں گزرا۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ہے۔ اور اگلا عشرہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو 7 درس ہوں گے، 17 رمضان تک ہمارا یہ پروگرام ہے، تو اس میں انشاءاللہ سورہ الحجرات اور اس کے بعد سورہ ملک، اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔